دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں بڑا ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ دوستو ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی، لیکن اس کے خاندان کی جتنی بھی لڑکیاں اس کے ساتھ کی تھی وہ سب اولاد والی ہو چکی تھی۔ اسے بہت حسرت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی گود کو بھر دے۔ لڑکی کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی لیکن دل میں یہ دعا کرتی، یا اللہ مجھے بھی یہ خوشیاں دکھا دے، میں بھی ماں بن جاؤں۔ اور دوستوں اس کے سسرال والے اسے طرح طرح کے طعنے دیا کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتی۔ ایک مرتبہ اس نے ہمت کر کے اپنا چیک اپ کرایا، لیکن یہ جان کر اسے اور زیادہ پریشانی ہوئی کہ اس کے رپورٹ میں ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی۔ اسی وجہ سے ہر وقت وہ دکھی رہی، مگر اس کے دل میں یہ امید کی لہر تھی کہ اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ان ڈاکٹروں کی بات تو یقینی نہیں۔ لڑکی کا دل جب بہت زیادہ اداس رہتا تو اپنے کمرے میں جا کر کے رو لیا کرتی تھی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، وہ خود اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف سے گزر رہی ہے، اور اس کی ساس کچھ ایسی بات کرتی جسے سن کر وہ مر جائے یا کہیں دور چلی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی، لیکن اسے اگر امید تھی تو صرف اللہ کی ذات پر۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر اللہ سے ایک ہی فریاد کرتی کہ وہ اسے ایک اولاد کی نعمت سے اس کی گود کو بھر دے۔ جب اسے بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی تو وہ وضو کر کے نماز پڑھا کرتی تھی اور دعائیں مانگا کرتی تھی۔ وہ اللہ کی رحمت کی آس میں تھے کہ کب اس کی دعا قبول ہوگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے یہاں چوتھے بچے نے جنم لیا، اس کی ساس کے طعنوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس کی ساس کہتی کہ تو بانجھ ہے، میرے بیٹے کو بے اولاد دیکھنا چاہتی ہے، آخر میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی، نہ جانے اس کے دل میں کیا ہوا، ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو۔ اس کے دل کی حالت کو سمجھنے کے بجائے لوگ یہ طعنے دینے لگے کہ یہ دیور کے بچے کو دیکھ کر جل رہی ہے اس لیے یہ روتی ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دل ہی نہیں دیا جو کسی سے جلنے والا۔ وہ تو اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، لیکن آج اس کے آنسو بھی سارے بندھن توڑ کر بہنے لگے۔ اس کا ایک شوہر تھا جس نے کبھی بھی اسے طعنے نہیں دیا، اس کی خواہش کو سمجھتا تھا لیکن وہ کیا کر سکتا تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے بھی چیک اپ کراؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، لیکن شوہر نے کہا کہ آخر چیک اپ کرانے میں کیا حرج ہے۔ اس کے شوہر کا جب ٹیسٹ کرایا گیا، رپورٹ آئی تو ٹھیک نہیں تھی، تو پھر گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ بس سب کہنے لگے کہ اب اس کو فارغ کر دو۔ اس کے ساس نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے۔ اس کا شوہر اسے طلاق دینے سے راضی نہیں تھا۔ شوہر کی محبت میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس کی دلجوئی اس انداز سے کرتا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ہمیں اولاد ہوگی، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو ہم اس پر بھی اللہ کا شکر گزار ہیں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیجیے، اگر اس کا شوہر اس بات پر راضی نہ ہوا۔ ایک دن اس کی ساس نے یہاں تک کہہ دیا، یہ چاہتی ہی نہیں کہ ہمارے گھر خوشیاں آئے، میرے بیٹے کا کوئی وارث بنے۔ ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر بہت وہ پریشان ہوئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تو ایسی رقت طاری ہو گئی کہ کچھ نہ بول سکی۔ سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ ہے،
مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ ایسی ہی رو رو کر کے وہ سجدے میں دعائیں مانگ رہی۔ اس رات اس نے ایک ایسی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کی، گویا کہ ساری کائنات اس کی سفارش بن گئی۔ اس کے چند دنوں کے بعد کچھ ایسا ہوا جس کو کسی کو امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے، پھر ڈاکٹر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اور یہ خوشخبری سنائے کہ تو ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت اسی اسپتال کی فرش پر سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا